سے پہلے کچھ ہمارے اس مدرسے سے پڑھنے والے بچے جنہوں نے اس مدرسے میں رہتے ہوئے بڑی کارکردگی ادا کی، سب سے پہلے ان کے لیے کچھ انعامات ہیں۔ انعامات کی لسٹ اس طرح ہے کہ جن بچوں نے ایک نشست میں پورا قرآن کریم پڑھا اور سنایا ہے اپنے اساتذہ کو، ان کے نام اور ان کے انعامات ہیں جو دیے جائیں گے۔ میں نام پکارتا ہوں، جلدی جلدی یہ بچے آ جائیں۔ عبدالصمد بن محمد شارق گنگو، عبدالصمد بن محمد شارق گنگو، دوسرا بچہ جلدی سے آئے فوراً، ادھر پیچھے کی طرف سے بائیں طرف سے آؤ۔ محمد انس بن قاری موسیٰ گنگو سہارنپور، محمد علی بن محمد ہمانو اقبال گنگو، محمد علی قدوسی، بدر عالم بن محمد لیاقت تھانوا سہارنپور، سفیان بن محمد رضوان قیامپور، محمد عمر بن محمد مبین مڈیٹ، محمد عیان بن محمد محفوظ گنگو، محمد عیان بن محمد محفوظ گنگو، محمد سید بن محمد شمشاد گنگو، محمد سید بن محمد شمشاد گنگو، ہمارے ہاں جو سالانہ امتحان ہوا جس میں دارالعلوم سے دیوبند سے بہترین قاری اور مولانا قاری خورشید صاحب، ان دونوں حضرات نے امتحان دیا، بہت باریک بینی کے ساتھ ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہوئے درجہ حفظ میں پوزیشن لانے والے 3 بچے جنہوں نے 100 نمبر حاصل کیے، زید بن محمد شمشاد گنگو، عبداللہ بن محمد سلیم پانی پت، محمد انس بن قاری موسیٰ گنگو، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے کیا نام عبداللہ محمد سلیم، ہاں پانی پت، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے 5 بچے، حذیفہ ساجد گنگو، دوسری پوزیشن والے حذیفہ ساجد گنگو، یہ تو کہاں ہے حذیفہ؟ بلال بن محمد سرفراز بصیراؤ، عدنان بن محمد معروف گنگو، محمد اقدس بن محمد انعام گنگو، محمد عدنان بن محمد احسان گنگو، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے محمد حذیفہ بن محمد مفتی، محمد واصل گنگو، محمد جنید بن محمد وکیل نالودا، محمد حمزہ بن محمد ناظم دھانوا، محمد اکرم بن محمد ابرار دھانوا، محمد حذیفہ بن محمد انتظار دھانوا، محمد شہادت بن محمد امید کنڈا کلا، سعد بن محمد عادل،
اسی قواعد کے ساتھ مناظرہ کرایا جاتا ہے. قاری خورشید صاحب اس کے نگراں کی حیثیت سے آتے رہتے ہیں, امتحان دیتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں. وہ بھی اسٹیج پر موجود ہے. پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم مجیب الرحمان بن محمد مزمل قیام پور. درجہ نادرہ میں 2 پوزیشن حاصل کرنے والے 3 بچے, سمیر بن محمد ساجد ٹپرانا, فرحان بن محمد فرقان بیگی, محمد ریان بن محمد یوسف دھانوا. درجہ نادرہ میں تیسری پوزیشن عبدالصمد بن محمد شہزاد. نیچے مت دلاؤ بچوں, کیا کر رہے ہیں, نیچے بیٹھو. ہاں دو آگے نام ہو گیا اس کا. اب اس کے بعد کیا ہو گیا, ہاں ہاں دو کون کہہ رہا چھٹی بس ایک ہے, دو ہے. جینتی ہے اچھا اب یونیورسٹی کی بھی. اب اس کے بعد پچھلے سال ہمارے ہاں اس مدرسے میں حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر ہر بچہ جو داخل ہوتا ہے یہاں پر اس کے لیے ضروری ہے کہ اسکولی نصاب کو ہندی, انگریزی, میتھ وغیرہ کلاس وائز نرسری سے لے کر کے 12ویں کلاس تک ہم یہاں اس کو پڑھاتے ہیں. اپنے ہاں ماسٹر اطمینان والے باصلاحیت ماسٹروں کو رکھ کر کے. بورڈ کے امتحان میں 10ویں میں جن بچوں نے کامیابی حاصل کیا یہ 20 بچے ہیں. ان 20 بچے میں 2 بچوں نے فرسٹ ڈویژن سے کامیابی حاصل کی. محمد احتشام بن محمد مبین لکھنؤ, محمد احتشام بن محمد مبین لکھنؤ. محمد فائد بن محمد ذاکر گنگو سہارنپور. اب 2 پوزیشن والے 10ویں پاس والے سیکنڈ ڈویژن سے, ان کے نام میں پڑھ رہا ہوں, جلدی جلدی آ کر کے اپنا انعام دے. محمد احتشام بن محمد مبین لکھنؤ, عبد المؤمن بن عبد الواحد دہلی, عبد العزیز بن عبد الناصر دہلی, محمد افتخار بن محمد ذیشان سانگٹھیڑا گنگو, محمد شعیب بن محمد لیاقت گنگو, محمد مظفر بن محمد مہتاب سرساوا سہارنپور, خزیمہ بن محمد مولوی شرافت گنگو, عبداللہ بن محمد ایوب دولت پور گنگو, محمد باقر حصہ لینا گنگو, حارث بن محمد عارف گنگو, اویس بن محمد راشد قطب کھیڑی گنگو, محمد منتظر گنگو, محمد عامر بن مولوی عبد الغیور گنگو, محمد فائد بن محمد ذاکر گنگو, محمد سہیل بن محمد ریاض گنگو, محمد فہیم بن محمد الیاس پیٹروارا شاملی, محمد صابر بن محمد الیاس گنگو, آس محمد سانگٹھیڑا گنگو, معین الدین مستقیم لکھنوتی گنگو, زید ابن محمد آباد جسوئی مظفر نگر. ہو گیا. شعبہ انگلش میں یعنی اسکول میں جن بچوں نے یہاں پر پہلی پوزیشن حاصل کی, شعبہ انگلش میں
टपराना, मोहम्मद हुदैफा बिन मोहम्मद साजिद गंगो। हेलो, अरे मैं भाई आजम नहीं है जिन्होंने लाइट तो ले रखा है थी स्कूल में अरे आजम ये वाले हाँ वो स्कूल में अव्वल पोजीशन लाने वाले नर्सरी से चौथी क्लास तक उन्हें ही बोलते मोहम्मद अल्तमश बिन मोहम्मद आरिफ, वो जल्दी का क्या अली अब्दुल्ला बिन मौलाना चाहत गंगो, मोहम्मद उवैस बिन मोहम्मद हामिद मीरापुर, अब्दुल समद बिन मोहम्मद नसीम गंगो, फैज बिन मोहम्मद आबिद गंगो। जल्दी बात करवा ये हो गया ना? तो बस उसी लोग होता है। हाँ हाँ ये बात माने देना हिफ्ज़ में जिन असातिज़ा ने मेहनत की और नाज़रे ने मेहनत की, उनको एक साहब की तरफ से कुछ इनाम दिए गए हैं। मौलाना मोहम्मद याकूब साहब हिफ्ज़ की दरजगाह में अव्वल पोजीशन इनकी दरजगाह आई। कारी आरिफ साहब की दूसरे नंबर पर जनाब कारी आरिफ साहब, तीसरे नंबर पर जनाब कारी सद्दाम साहब। नाज़रे में अव्वल पोजीशन लाने वाले जनाब कारी अब्दुल नासिर साहब, जनाब कारी शुएब साहब दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन कारी शाहनवाज साहब। हो गया। दस्तार बंदी जिन तलबा की होनी है वो स्टेज पर बैठ आउट करो। हाँ वो कुछ हटाओ, फालतू को हटाओ यहाँ से। सलमान वहाँ वो खोल कर रखो जल्दी से दस्तार। मैं नाम पुकार रहा हूँ, जल्दी जल्दी आकर के दस्तार बंदी जिनकी बच्चों की होनी है वो फौरन अपने हिसाब से नाम के हिसाब से आए और उधर बाईं तरफ से चढ़े। मोहम्मद नावेद बिन मोहम्मद नौशाद गंगो, जल्दी जल्दी बांधते रहिए। अब्दुल समद बिन मोहम्मद शारी गंगो, मोहम्मद तैब बिन मोहम्मद आबिद गंगो, अबूदर बिन मोहम्मद नौशाद गंगो, ज़ैद बिन मोहम्मद शमशाद गंगो, अयान बिन महफूज गंगो, साबित बिन मोहम्मद आरिफ गंगो, अहमद बिन मोहम्मद आकिल गंगो, खुदैमा बिन मौलाना शराफत गंगो, हारिस बिन मोहम्मद आरिफ गंगो, मोहम्मद बिलाल बिन मोहम्मद रदीन गंगो, अली मोहम्मद इकबाल गंगो, मोहम्मद मुंतज़िर बिन मोहम्मद महफूज गंगो, अब्दुल अजीज बिन अब्दुल नासिर गंगो देहरी, मोहम्मद हुदैफा बिन मोहम्मद इंतजार गंगो, हुज़ैर बिन मोहम्मद इमरान गंगो, सैफुल्लाह बिन मोहम्मद इमरान गंगो, मोहम्मद बिलाल बिन मोहम्मद सरफराज गंगो। जल्दी जल्दी आओ। चलो बाद में बदल देना अगर होगा ही लग रहा। इधर से जाओ, इधर से जाओ। देर न करो। चलो चलो समझ लो जल्दी से। हाँ उन्हें ध्यान से रख, लाल से कुर्ता पहन रखा उन्होंने, ये चेक करना ऊपर की। मौलाना नजीमुल हसन साहब खाना भवन से, खानका मदरसे के, वो उनके हाथों से सनद लेकर जल्दी जल्दी बढ़ो आगे।
بعد کی بات کرتے ہیں. وہاں جو اوپر جائے گا نا وہ سچا سے نہیں جائیں گے. ہاں دیکھ کے محمد انس بن محمد صاحب کیرانا، محمد نائب بن محمد دلشاد ہند، محمد جنید بن محمد وکیل نانوتا، محمد اسامہ بن محمد اقبال گنگو، محمد اویس بن محمد راشد گنگو، محمد صابر بن محمد اسلام سانگا گنگو، عبد المؤمن بن عبد الواحد دہلی، محمد حمدان بن محمد سلیم بمبئی، ارے چھوڑ تو بعد میں 15 کر کے دیتے رہو دیتے رہو سمجھتے تو بات بدلوانے کی بات. محمد حمدان بن محمد سلیم بمبئی، عطاء الرحمن بن عبد الرحمن گنگو، شعیب بن عبد الستار کلیڑی مظفر نگر، عمر بن عبد المؤمن مدیک شاملی، اویس بن بدر الدین سہارنپور، حسین بن محمد تحسین گنگو، داؤد بن قاری موسیٰ گنگو، مظفر بن محمد مہتاب سرساوا. بھائی نیچے بیٹھ جاؤ سب، نیچے والوں کے سے دکھے گا. سند لو حمدان، یحییٰ بن محمد ذیشان سانگا ٹھیڑا گنگو، سہیل بن محمد ریاض گنگو دربودی، محمد باقی بن عبد الغیور بھیسریڑا گنگو، وسیم بن محمد ذوالفقار دہرادون، طارق بن مولانا عارف گنگو، ریحان بن محمد اخلاق گنگو، محمد رمان بن محمد محفوظ گنگو، محمد انس بن قاری موسیٰ تاتارپور گنگو، عفان بن محمد لکھنوتی، محمد عمیر بن فاروق گنگو، محمد پرویز بن محمد عمران گنگو، محمد مبارک بن محمد شمیم بلہ مدرہ گنگو، بدر عالم بن محمد لیاقت دھانوا گنگو، خباب بن قاری محمد خورشید اسلام گڑھ بجرون. پرویز بٹھاؤ. باڈی گارڈ میں کال کروں گا. باڈی گارڈ بیٹا جو جہاں نہیں مل جائے. محمد سفیان بن محمد رضوان نانوتا، محمد سعد بن محمد طاہر نانوتا، نعمان بن محمد طالب گنگو، احتشام بن محمد مبین گنگو لکھنؤ، احتشام بن محمد مبین لکھنؤ، احتشام بن محمد مبین لکھنؤ. جناب محمد طاہر کیرانا، محمد جناب بن محمد طاہر کیرانا، محمد موسیٰ بن رکن الدین سوتر گنگو، صدام بن محمد مطلوب تاتاہیڑی گنگو، سہیل بن محمد فاروق تاتارپور گنگو، شہدان بن محمد اسلام بڑھنپور گنگو، یحییٰ بن محمد مہتاب حیدرپور سرساوا، محمد انس بن محمد خالد منمزرہ کیرانا، عبد القادر بن محمد تحسین تاتارپور گنگو، محمد مونس بن محمد صالح کوٹرا گنگو، عبد القادر بن محمد نواب
अताहेड़ी गंगो, मोहम्मद खुशनूद बिन मोहम्मद इकराम कोटरा गंगो, मोहम्मद जुनैद बिन मोहम्मद आदिल सहारनपुर, जुल्करनैन बिन मोहम्मद शकील देवबंद, बेल्ला देवबंद, अब्दुल समद बिन मोहम्मद कौसर मैनपुरा गंगो, मोहम्मद अनस बिन मोहम्मद लियाकत गंगो, मोहम्मद जुनैद बिन मोहम्मद ईशान परारा कैराना। मोहम्मद अकरम बिन मोहम्मद अनीस पीर बडौली, मोहम्मद लुकमान बिन मोहम्मद नादिम गंगो, मोहम्मद शुआइब बिन मोहम्मद आरिफ बड़ी मजरा गंगो, रेहान बिन अब्दुल रहमान लखनौती गंगो, मोहम्मद उसामा बिन मोहम्मद गुफरान गंगो, अब्दुल समद बिन मोहम्मद हाशिम गंगो, फैज बिन मोहम्मद फखरुद्दीन बम्बई, फैज बिन मोहम्मद फखरुद्दीन मोहम्मद जैद बिन मोहम्मद परवेज गंगो, मोहम्मद फैसल बिन मोहम्मद फरोज गन्नानोता, मोहम्मद जैद बिन मोहम्मद आबाद थाना भवन, मोहम्मद मुकम्मिल बिन हाफिज मोहम्मद अफजल गंगो, अब्दुल कादिर बिन मोहम्मद इरफान गंगो, सुहैल बिन मोहम्मद मेहरबान लखनौती, मोहम्मद सुहैल बिन मोहम्मद मेहरबान लखनौती, सलमान बिन शराफत गंगो बसीराव, नदीम मोहम्मद बिन शराफत दुब्बर गंगो, मोहम्मद सलीम बिन मोहम्मद नौशाद गंगो। तमाम असातिज़े किराम करीब करीब आ जाए। तमाम असातिज़े किराम और मास्टर हजरात जो यहाँ पढ़ाते हैं उनको हमारे एक करम फरमा है इस गंगो शहर में, उन्होंने अपनी खुशहाली जाहिर की कि मैं उन सबको अपनी तरफ से इनाम दूं, तो मैं उनकी तरफ से नाम पुकार रहा हूं, फौरन आ जाए। मौलाना अहमद साहब मदनी देवबंद, मुफ्ती मोहम्मद रेहान कासमी आजमगढ़, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद कासमी गंगो, मुफ्ती फरीद अख्तर साहब कासमी गंगो, मौलाना याकूब साहब रशीदी गंगो, कारी मुमताज साहब रशीदी गंगो, कारी मोहम्मद मूसा साहब रशीदी दादापुर, कारी मोहम्मद दीशान रशीदी बेटी, कारी मोहम्मद शुआइब साहब कासमी देवबंद, कारी मोहम्मद सद्दाम कासमी बसीराव, कारी अब्दुल नासिर कासमी कयामपुर, कारी मोहम्मद आरिफ साहब रहीमी कुलेरी, कारी मोहम्मद शाहनवाज साहब कासमी धिक्का कला, मास्टर मोहम्मद सुहैल अख्तर साहब गंगो, मास्टर मोहम्मद एहसान साहब गंगो, मास्टर मोहम्मद अदनान साहब गंगो, मास्टर मोहम्मद सलमान साहब गंगो, मास्टर साहब गंगो, मास्टर मोहम्मद अनवीर साहब गंगो, मास्टर मोहम्मद सऊद साहब सहारनपुर, मास्टर उमर फारूक साहब देवबंद, हाफिज मोहम्मद मुद्दस्सिर गंगो, कारी
اب آخر میں ہمارا انعام کا سلسلہ ختم ہو گیا. ایک چھوٹا بچہ ہے جس نے ابھی یہاں پہ داخلہ لیا ہے. اس کی بڑی خواہش تھی, اس نے تقریر کی یہاں پر, اور ابھی آپ حضرات نے سنی بھی تقریر. اس کو حضرت کے ہاتھ سے انعام دیا جا رہا ہے. کوئی حل نہیں, سب ہو گیا. اب آپ حضرات جہاں کھڑے وہیں سکون سے بیٹھ جائیے, بالکل بیٹھ جائیے, ایک دم سکون سے بیٹھ جائیے. وہیں بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ جاؤ. اب ہمارا پروگرام مدرسے کا ختم ہو گیا. اب آخر میں حضرت والد بزرگوار کی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد گنگوں اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مدرسے سے تعلق رکھنے والے حضرات, آج سے 10-15 سال پہلے اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس کا ایک خاص سبب تھا. دیوبند کا ایک خاص مسلک ہے جس کو مسلک دیوبند کہا جاتا ہے.
ساری دنیا کے اندر لوگ ہیں، انہوں نے دیوبند کو کبھی دیکھا بھی نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ اور اس مسلک کی بنیاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ہیں، جو یہاں سے چند ہاتھ کے فاصلے پر آرام فرما رہے ہیں۔ مسلک کی بنیاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، مسلک دیوبند کی بنیاد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر ان کی مسجد میں بدعات اور بدعت کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ عورتیں آتی ہیں، دھاگا باندھتی ہیں، نظر مانتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ بڑا افسوس ہوا کہ جس شخص کے مسلک کی بنیاد پر ساری دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان جہاں چلے جائیں اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، اس کی قبر کے اوپر بدعت ہو رہی ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اوے انہیں بند کر، بے غیرت نہیں گے، بیٹھ بیٹھ بیٹھ، یہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں، بیٹھ جا، نیچے بیٹھ، نیچے بیٹھ۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا، خدا نے میرے دل میں ڈالی کہ مدرسہ قائم کرنا چاہیے اور حضرت گنگوہی کے مزار ہی کے پاس کرنا چاہیے۔ اللہ نے میری اس نیت پر میری تائید کی۔ چاروں طرف، ایک طرف سڑک ہے، تین طرف ادھر سے ادھر تک، درمیان میں آپ کی مبارک قبر ہے اور مدرسہ ہے۔ اللہ نے اس مدرسے کی برکت سے بدعت کی وہ چیز ختم کر دی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ یہاں کوئی بخاری پڑھانا، ترمذی پڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ بچوں کو حفظ قرآن کرانا، ان کو صحیح عقیدہ دینا، یہاں سے نکل کر بڑے بڑے مدرسے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، مذاہب العلوم ہے، ندوۃ العلماء ہے، مدرسہ چاہیے، اور کتنے مدرسے ہیں۔ جس کو پڑھانے کا شوق ہو بھیجے اور پڑھے، پڑھوائے اپنے بچوں کو۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں اس صحیح عقیدے کو پروان چڑھانے والی ذات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ اسی کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے اس وقت 85 لڑکے آئے، جن میں 25 لڑکے تو خاص گنگوہی کے رہنے والے ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور باقی بچے 90% گنگوہ کے قرب و جوار کے آدھی کے بچے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ نے جبریل امین
کریم کے واسطے سے قرآن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ قرآن کوئی تنہا اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ جو حضرت موسیٰ پر کتاب اللہ نے دی تھی ان کو، وہ تورات ہے جس کو یہودی مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے کتاب انجیل دی جس کو عیسائی مانتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا۔ ان سے پہلے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو زبور دی۔ حضرت ابراہیم کو صحف ابراہیمی دیے علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ لیکن امت کو جتنا تعلق ہمارے آقا پر اتاری گئی کتاب سے ہے، کسی کو اتنا تعلق اپنے نبی کی کتاب سے نہیں ہے۔ تورات موجود ہے اور یہودی بھی موجود ہے، انجیل موجود ہے اور عیسائی بھی موجود ہے۔ اگر چراغ لے کر کے ڈھونڈو گے کہ کوئی یہودی تورات کا حافظ مل جائے، کوئی عیسائی دنیا میں انجیل کا حافظ مل جائے، ملے گا نہیں۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو اتارا اور امت کے دل میں اتنا تعلق پیدا کیا کہ گنگو کے صرف اس ایک مدرسے سے 4-5 سالوں کے اندر 85 حافظ، ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے چند گھنٹوں کے اندر استاد کو پورا اس کے سنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ دنیا میں کسی اللہ کی کتاب سے اس کی امت کو، اس نبی کی امت کو، جس نبی پر وہ کتاب اتاری گئی، ایسا تعلق نہیں ہے جیسا تعلق قرآن سے جس نبی پر قرآن اترا اس نبی کی امت کو ہے، اور آج سے نہیں، جس دن سے قرآن اترا ہے اسی دن سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سینکڑوں کی تعداد کے اندر، بلکہ کہا جائے ہزاروں کی تعداد کے اندر قرآن کے حافظ سے وہ چلے گئے، بعد کے لوگوں نے پکڑ لیا، وہ چلے گئے بعد کے۔ آج اگر ہندوستان میں حافظوں کی گنتی کرو تو کر نہیں پاؤ گے۔ یہ تعلق ہے، اور اللہ کے نبی خود اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جس نبی پر قرآن اترا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس نبی کو حکم دیتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب جبرائیل امین کے واسطے سے اتاری گئی ہے، جس پر آپ کے اوپر آپ بھی اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کے نبی تلاوت کرتے ہیں، ایک ایک رات میں 5-5 7 سپارے پڑھتے چلے جاتے ہیں، 2 رکعت کے اندر
سورہ آل عمران 4 سپارے پڑھ ڈالے، 5 سپارے پڑھ ڈالے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسی کی تعلیم دیتے، قرآن پڑھو، یاد کرو۔ پڑھانے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ آپ کے سوا تو کسی کے پاس قرآن کا علم تھا نہیں، جبریل امین آپ کو لا کے دیتے تھے۔ آج جو استاد پڑھا رہا ہے وہ کام کر رہا ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ نے کیا تھا، اور جو طالب علم پڑھ رہا ہے آپ کا بچہ وہ کام کر رہا ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ نے کیا تھا۔ قرآن کا حافظ ہو کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی قرآن پڑھتے تھے، صحابہ سے سنتے بھی تھے، صحابہ کو پڑھ کر سناتے بھی تھے۔ یہ سب حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور جس کے پاس قرآن زیادہ ہوتا تھا اس کو آگے رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی جگہ کوئی جماعت بھیج رہے تھے، آپ جب جماعت کو بھیجتے تھے کسی کو امیر بناتے تھے۔ آپ نے فرمایا امیر بنایا جائے گا، قرآن سنو، کس کے پاس قرآن کتنا ہے؟ لوگوں نے بتایا میں اتنے کا حافظ ہوں، میں اتنے کا حافظ ہوں، میں اتنے کا۔ حدیث میں آتا ہے ایک نئی عمر کا لڑکا، کم عمر والا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس یہ سورت بھی ہے اور میں سورہ بقرہ کا حافظ ہوں۔ آج سورہ بقرہ 2.5 بار۔ اچھا تم سورہ بقرہ یاد ہے تمہیں؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا انت امیر ہو، تم ہی امیر بنو گے۔ عمر میں کم، قرآن زیادہ ہے، تم تعظیم کے زیادہ مسئلہ ہے۔ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، غزوہ احد جنگ ہوئی، آپ کے دشمن مکے سے سب جمع ہو کر کے مدینہ منورہ میں آئے۔ حکومت اسلامی کی جڑ اکھاڑنے کے لیے رسول اللہ اور اس کے متبعین کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو گیا۔ جنگ ہوئی، 70 مسلمان شہید ہوئے، 2 آدمی لائی جاتی تھی ان کی لاش، اور آپ نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ قبر میں 2 کو ساتھ رکھا جاتا تھا، آپ پوچھتے تھے ان دونوں میں قرآن کس کے پاس زیادہ ہے؟ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ اس کے پاس قرآن زیادہ ہے۔ فرماتے تھے قبلے کی طرف اسے رکھو جس کے پاس قرآن زیادہ ہے، جس کے پاس کم قرآن ہے اس کو پیچھے رکھو۔ یہ قرآن کا مرتبہ تھا۔ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے، ان بچوں کو آپ تلقین کریں اپنے گھر، روزانہ قرآن کو پڑھیں۔ اگر قرآن کو چھوڑ دیا بڑی بدقسمتی
بدقسمتی کی بات، بڑی محرومی کی بات ہے۔ قرآن کو جب بھی ہو پڑھتے رہنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، آپ قرآن کے حافظ نہیں ہیں، ارے بھائی سورہ فاتحہ یاد ہے؟ روزانہ مسجد میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ قل هو اللہ احد یاد ہے؟ قل هو اللہ احد پڑھا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام غزوہ خیبر میں تھے، خیبر کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے۔ جبرائیل آئے فرشتہ اور کہا کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی بیمار تھے، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا، آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کے جسم کو لاتا ہوں جنازے کو، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا لاؤ۔ چند لمحوں کے بعد جسم آ گیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اور تعجب ہوا آپ کو کہ ان کے جسم کو اٹھا کر جنازے کو لایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا عمل کرتے تھے کہ ان کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بلند ہے کہ ان کے جنازے کو 70,000 فرشتے اٹھا کے لا رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی سورت 4 آیتوں کی، مگر اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ جو آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں اتنا بلند ہے کہ اس کے جنازے کو اٹھا کر جو فرشتے لا رہے ہیں 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے جو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مجھے تو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کا فضل ہے، جو کام کیا گیا تھا 10-15 سال پہلے، اللہ کا فضل ہے اس کا پھل بڑا میٹھا ہے۔ گنگو کے بچوں کی اتنی بڑی جماعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت آگے بڑھے گی، مدرسوں میں جائے گی، گنگو کے لوگ اور گنگو کے قرب و جوار کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں علماء بنیں گے اور بن کر لوگوں کی زندگی میں اصلاح پیدا کریں گے، تلقین کریں گے، دین و اسلام کی تبلیغ کریں گے، اور سبب یہ مدرسہ ہے جو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مزار سے متصل ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہر عالم کا کام ہے جسے علم سے نسبت ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اٹھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ آپ حضرات کی اولاد تھے، آپ ہی کے قرب و جوار کے لوگ ہیں، جن کے بچے ہیں ان کی کارکردگی اتنی اچھی ہے کہ ان کو انعام مدرسے کی طرف سے دیا گیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن کے بچے تھے انہیں خوش ہونا چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے
اور دوسروں کو اپنی اولاد بھیجنی چاہیے۔ میں نے خاص اصولی اعتبار سے اس مدرسے میں یہ کہا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو جمع مت کرو۔ ہر جگہ مدرسے ہیں، بہار میں ہے، بنگال میں ہے، آسام میں ہے، مدھیہ پردیش میں ہے، ساری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا مدرسہ بنایا گیا ہے گنگو اور گنگو کے قرب و جوار کے لیے۔ انہی لوگوں کو لو، انہی کے بچوں کو لو، انہی کو پڑھاؤ، ان کے دل کے اندر دین کا جذبہ پیدا کرو۔ اگر پڑھ رہے ہیں وہ اور پڑھ کر انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، وہ بیکار ہو گئے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کی طرف سے پھٹکار ان کے اوپر پڑ جائے۔ میں ان اساتذہ سے بھی کہتا ہوں، خامخواہ پگڑی مت بندھاؤ، آپ تو پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، مگر میں یہ نصیحت ان کو کرتا ہوں، اگر مان لو تمہارا طالب علم 3-4 سال میں راستے سے ہٹ گیا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کے سر پر پگڑی باندھو۔ میں اس اپنے افسوس کا اظہار، ابھی جو لڑکے آئے ہیں ان میں 2 لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی داڑھی کو کٹوا رکھا ہے، میں نے ان کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ یہ اساتذہ کی غلط، وہ دیکھتے ہیں، خدا نے انہیں آنکھیں دی ہیں اور وہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے داڑیاں کٹوا رکھی ہیں اپنے، ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ ان کے سر پر پگڑی باندھتے، کیوں انہوں نے پگڑی باندھی؟ مدرسے اس لیے تو رہی ہیں کہ داڑھی منڈواؤ اور داڑھی کٹواؤ اور مدرسوں کے اندر پڑھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سے یہ توقع نہیں ہے کہ تم کسی کو کہو گے کہ تم دین اسلام سے منحرف ہو، پکڑو دین و ایمان کو، تم نہیں کہہ سکتے۔ آج تم نے کیسے ان کے سر پر پگڑی باندھ دی؟ اس کو دیکھیں، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ ختم، کوئی جان نہیں ہے مدرسے کے اندر۔ میں لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، اساتذہ دیکھیں، میں نے تو ان کے نام نہیں پوچھے، کون تھے وہ؟ 2 لڑکے تھے، کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں اور دونوں داڑھی کٹواتے ہیں۔ کیسے انہوں نے پگڑی باندھی اس کی؟ وجہ جواز کیا ہے پگڑی باندھنے کا؟ پگڑی باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ قابل اعتبار ہیں۔ وہ کیسے قابل اعتبار ہو گیا؟ اس کو سمجھو، اور اگر نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کی کارکردگی متاثر ہے۔ میرے بھائی، ہمارا یہ کام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے جو کام جس کی بنیاد رکھی تھی، ہم تو اس حیثیت کے آدمی نہیں ہیں۔ اس مدرسے کا سالانہ خرچ تقریباً 50 اور 60 لاکھ کے درمیان میں ہے۔ ہم کسی سے چندہ دینے نہیں جاتے۔ ہمارے 1-2 کرم فرما ہے جو کل رقم ہمیں دیتے، بلکہ ایک آدمی، صرف ایک آدمی، ہم اس کو مدرسے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہ تو یہاں کا ہے، وہ جو ہم بیٹھے کا مدرسہ ہے 1 کروڑ روپیہ خرچ ہے۔ ہم نہیں کسی کے فیکٹریشن دیکھیں، جو اللہ ہمیں دیتا ہے ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ مقصد ایسے طالب علم پیدا کرنا جن کے دل میں دین کی محبت
تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں حال یہی ہے کہ ہم تو جو کر رہے ہیں تاکہ آپ کی اولاد، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں دین کو پکڑ کر دیندار بنے۔ آج دنیا کے اندر یہ چیز چل رہی ہے، مسلمانوں کی بچیوں کو اسکول کی مخلوط لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کی بنیاد پر انہیں مرتد بنایا جا رہا ہے، اسلام سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ مدرسہ آپ کے سامنے اسکول ہے، اس کی پہلی منزل ہو چکی، دوسری منزل پہ کام چل رہا ہے۔ یہ ہماری اسکیم ہے۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بچیوں کے اسکول الگ، بچوں کے اسکول الگ، اور ہماری حکومت نے اس کو جائز قرار دیا۔ بڑے بڑے اسکول ہیں گورنمنٹ کے جو لڑکیوں کے الگ ہیں، دلی میں، دہرادون میں۔ آپ اگر چاہیں آپ کو بھی بنانے کی اجازت دی جائے گی، ان کی شرائط کو پورا کیجیے۔ ہم نے یہ اسکول بچیوں کے لیے خاص بنایا ہے، اس کا راستہ بھی الگ بنائیں گے، اس مدرسے سے الگ تھلگ، تاکہ وہ بچیاں بچوں جوانی کے عمر دیوانی عمر کہلاتی ہے، بچیاں الگ پڑھیں، پردے کے ساتھ آئیں، پڑھیں، پردے کے ساتھ اپنے گھر چلی جائیں۔ اللہ چاہے گا تو ہم اس اسکول کے اندر ان کو تعلیم دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں دین کی تعلیم بھی، تھوڑی بہت بنیادی اصول ہم انہیں سکھلائیں گے۔ جیسے بہشتی دیور ہے، منتخب کرتے اس کو دین کا عقیدہ، طہارت، نجاست، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کا احترام کرنا، اپنے اور پرایوں میں فرق کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، چاہے مذہب اس کا کچھ ہو، احترام کرنا، یہ ہم ان بچیوں کو سکھلائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ بھی اپنی بچیوں کو بھیجیے پڑھنے کے لیے، مگر وہی لوگ بھیجیں گے جو دنگوہ کے رہنے والے ہوں گے۔ بچی آئے، پڑھے، اپنے گھر سے آئے اور اپنے گھر چلی جائے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے مدرسے کی کارکردگی آئی۔ اس کارکردگی کی بنیاد پر اللہ بھی خوش ہوگا اور ہمارے سر کے تاج حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی روح پرفتوح بھی خوش ہو رہی ہوگی۔ ان کے دامن میں رہ کر کے یہاں قرآن کی یہ تعلیم ہو رہی ہے، اور کامیاب تعلیم ہے انشاءاللہ۔ یہ تعلیم نبی کریم علیہ السلام کی خوشی اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خوشی کا ذریعہ۔ میں اس مدرسے کے محتمین، مدرسے کے مدرسین، ان کے پڑھانے والے، ان بچوں کی تربیت کرنے والے لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور میں پھر تاکید کرتا ہوں کہ بچے چاہے کہیں چلے جائیں، ان سے رابطہ رکھو، اور اگر وہ سیدھے دین کے راستے سے ذرا بھی دائیں بائیں ہوتے ہیں
ان کو پکڑ کر کے ان کے سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرو. اگر یہ کام ہے تب تو تمہاری خدمت عند اللہ کامیاب ہے، اور اگر تم اس میں ناکام ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کامیاب نہیں ہوئے، ناکام. میں آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اس مدرسے کے تمام ملازمین اور اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کریں گے، اور جو طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کی زندگی کو اور جو پڑھ کر چلے گئے ان سے رابطہ قائم کریں. سال میں ایک مرتبہ ان سب کو بلائیں، ان کا اجتماع کریں، ان سے پوچھیں اور اپنی بات ان سے کہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. یہ بھی تمہارا کام ہے، یہ نہیں کہ پڑھ کے چلے گئے اور ختم. آج 4-5 سال کے بعد ان کی صورت دیکھ رہے ہو، کیا سے کیا ہو گئے تمہیں پتہ بھی نہیں. ان کو بلاؤ، ان کو دیکھو، ان کو تلقین کرو. اگر وہ کہیں پڑھ رہے ہیں محنت کرنے کی ان کو تاکید کرو. اگر ان کی زندگی کے اندر ذرا بھی لغزش ہے اس کو صحیح کرو. یہ تمہارا اپنا فرض ہے. تم استاد ہو صرف مدرسے میں رہنے کے لیے نہیں، جب تک تم زندہ ہو تم استاد ہو، جب تک وہ زندہ ہے تو تمہارا شاگرد ہے. اس کو تلقین کرو. میں اپنی انہی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت وقت ہو گیا، 9 بج گئے ہیں. یہاں سے وہاں دیوبند پہنچنے میں بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، تمام مدارس کو ترقی عطا فرمائے. جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، جنہوں نے پڑھایا ہے ان کی خدمت کو اللہ قبول فرمائے اور شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے. اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے پروردگار تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت ترقی عطا فرما، اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما، اس کو بھی ترقی عطا فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. اے پروردگار جن بچوں نے پڑھا ہے ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان بچوں کو قرآن سے ان کے رابطے اور تعلق کو بڑھا، روزانہ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس قرآن کو ان کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا، ان کے ماں باپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا. اے پروردگار خلق خدا کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اے پروردگار شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما. اے پروردگار رزق حلال عطا فرما، ہر حرام کی نفرت دلوں میں محفوظ فرما. اے پروردگار اے الہ العالمین دلوں کو نفرت سے محفوظ فرما. اے پروردگار ملک میں امن و امان قائم فرما. ان ملک کے سب بسنے والے چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، اے اللہ ہماری پرانی تاریخ پیار و محبت کی تاریخ ہے. اس ملک میں سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت اور الفت کو پیدا کرنا. جو لوگ نفرت
کے بیج بو رہے ہیں، اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ دین کی حفاظت کے لیے بچیوں کے لیے الگ ہی اسکول بنایا گیا، اے اللہ اسے بھی کامیاب فرما۔ ہماری بچوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، حیاء ایمانی عطا فرما، اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، تمام ہندوستان کے مدارس کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جب وقت آئے ہمارا تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے پروردگار قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت میسر فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ آپ سب اپنی جگہ بیٹھے رہیے۔ جو حضرات باہر سے آئے ہیں دیہات سے، وہ حضرات دائیں طرف جا کر کے دسترخوان بچھا ہوا ہے، آرام سے سنجیدگی کے ساتھ کھانا کھائیں اور جائیں۔ شور شرابہ بھاگ دوڑ کریں گے تو سب کو پریشانی اور دقت ہوگی، اطمینان کے ساتھ جائیں۔ باقی حضرات یہاں بیٹھے رہیں، جن کو دوسری نشست میں جائیں، گاڑی کے پاس سے ہٹ جائیں۔ گاڑی کے پاس سے ہٹ جائیں۔ منصور کہاں ہے؟ سلمان منصور۔ السلام علیکم۔ یہ مرکز علم قرآنی، سرچشمہ فکر ایمانی، اس بزم کی ہے ہر صبح ہنسی، ہر شام یہاں کی نورانی۔ یہ مجلس رندہ ہے یا
ہنسی ہر شام یہاں کی نورانی یہ صحن رشید احمد ہے یہاں انوار کی بارش ہوتی ہے یہ صحن رشید احمد ہے یہاں انوار کی بارش ہوتی ہے ہر صبح یہاں کے پھولوں کا ہر صبح یہاں کے پھولوں کا منہ شبنم آ کر دھوتی ہے یہ مرکز علم قرآنی سرچشمہ فکر ایمانی اس بزم کے ہے ہر صبح ہنسی ہر شام یہاں کی نورانی جو چشم حسین احمد نے بنا اس خواب کی جب تعبیر بنی جو چشم حسین احمد نے بنا اس خواب کی جب تعبیر بنی تب چشم فلک نے یہ دیکھا تب چشم فلک نے یہ دیکھا اس گلشن کی تصویر بنی یہ مرکز علم قرآنی سرچشمہ فکر ایمانی اس بزم کی ہے ہر صبح ہنسی ہر شام یہاں کی نورانی ارشد ہے یہاں پہ سائے بدن ہے چھاؤ یہاں کی روحانی تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں ایک نشست فارغ ہو جائے گی اس کے بعد دوسری نشست کے لوگ بیٹھ جائیں گے ارشد ہے یہاں پہ سائے بدن ہے چھاؤ یہاں کی روحانی ہر وقت ہوتی رہتی ہے ہر وقت ہوتی رہتی ہے یا بارش نور یزدانی یہ مرکز علم قرآنی سرچشمہ فکر ایمانی اس بزم کی ہے ہر صبح ہنسی ہر شام یہاں کی نورانی اس بات مانی ہے ازہر یہ بھائی تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جائیں کھانا کھا کے جائیں بغیر کھانا کھائے نہ چلے جائیں اور کسی صاحب کو اگر کسی کا برس ملا ہے تو اسٹیج سے رابطہ کر رہے ہیں اس باغ کے مالی ہے ازہر یہ رونق ان کی محنت ہے اس باغ کے مالی ہے ازہر یہ رونق ان کی محنت ہے اس باغ کے ریشے ریشے میں اس باغ کے ریشے ریشے میں پیوست ہی ان کی محنت ہے محترم حضرات ایک موبائل گم ہو گیا ہے جن صاحب کو ملا ہو وہ اسٹیج پر پہنچا دیں بڑا موبائل ہے جن بھائی کو ملا ہو وہ اسٹیج پر پہنچا دیں یہ مرکز علم قرآنی سرچشمہ فکر ایمانی اس بزم کی ہے ہر صبح ہنسی ہر شام یہاں کی نورانی یا بات صبا کے جھوموں میں ایمان کی خوشبو آتی ہے یا بات صبا کے جھوموں
بزم کی ہے ہر صبح ہنسی ہر شام یہاں کی نورانی ہر صبح توحید کی لے گلشن کی فضا مہکاتی ہے ہر صبح توحید کی لے گلشن کی فضا مہکاتی ہے ہر شام یہاں کے ذروں سے ہر شام یہاں کے ذروں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے یہ مرکز علم قرآنی سرچشمہ فکر ایمانی اس بزم کی ہے ہر صبح ہنسی ہر شام یہاں کی نورانی یہ قافلہ علم و دانش کا اے میرے خدا بڑھتا ہی رہے یہ قافلہ علم و دانش کا اے میرے خدا بڑھتا ہی رہے یہ سورج اپنی بلندی پر یہ سورج اپنی بلندی پر چڑھتا ہی رہے یہ مرکز علم قرآنی سرچشمہ فکر ایمانی اس بزم کی ہے ہر صبح ہنسی ہر شام یہاں کی نورانی تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو احباب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سکون اور تسلی سے کھا لینے دیں اور نکلنے کا موقع دیں اور جو لوگ راستوں میں کھڑے ہیں تھوڑا سا کشادگی پیدا کریں تاکہ جو کھا رہے ہیں ان کے نکلنے میں آسانی پیدا ہو جائے کھانا انشاءاللہ بہت کثیر تعداد میں بے فکر ہو کر آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں شکستہ دل لیے مولا تیرے دربار آیا شکستہ دل لیے مولا تیرے دربار آیا غموں سے چھوڑی تن اپنا تیرے دربار آیا بھائی تمام حضرات یہ اعلان غور سے سنیں ایک پرس ملا ہے جو محمد افضال کے نام سے وہ اگر اسٹیج سے لے محمد افضال کے نام سے ایک پرس ملا ہے جس صاحب کا وہ آ کر کے اسٹیج سے لے